بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حسيب يا ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وظیفہ اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ دو آدمیوں کی آپس میں محبت پیدا کرنے والا ہے، نفرتوں کو دور کرنے والا ہے۔ وہ نفرت اگر میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو گئی ہے، یا ماں باپ کے درمیان پیدا ہو گئی، یا اولاد کے درمیان پیدا ہو گئی، یا کسی دوست کے ساتھ ایسی صورتحال پیش ہو گئی کہ وہ بد کلام ہو گیا دوست، یعنی اخلاق کے دائرے سے باہر ہو گیا، جس خلوص اور محبت سے پہلے پیش آتا تھا بدل گیا ہے۔ اولاد کے اندر یہ کیفیت ہو گئی ہے، بیوی کے اندر ایسی کیفیت ہے، خاوند کے ساتھ اس کا یہ سلوک ہے، یا خاوند کا بیوی کے ساتھ یہ سلوک ہے، وہ آدمی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ مرد کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ بیوی نافرمان ہے، جائز بات کو مانتی نہیں ہے، مرد وظیفہ کرے اور اس وقت تک اس وظیفے کو جاری رکھے جب تک آپس میں محبت پیدا نہیں ہو جاتی، نفرت دور نہیں ہو جاتی، اخلاقی دائرے کے اندر نہیں آ جاتے، اس وقت اس وظیفے کو پڑھتا رہے۔ دوستوں کے درمیان ہے تو دوست پڑھتا رہے، اولاد کے ساتھ ہے تو باپ پڑھے، اور اولاد اگر یہ سمجھتی ہے کہ میرا والد زیادتی کر رہا ہے، بیٹا یہ سمجھتا ہے، بیٹی سمجھتی ہے، تو وہ یہ وظیفہ کرے۔ اب اس وظیفے کو توجہ سے سن لیں، بہت آسان وظیفہ ہے، لیکن آپ نے ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نماز آپ نے، مرد حضرات ہیں، کوشش کرنی ہے کہ باجماعت پڑھی جائے۔ انسان ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی کوئی اور مجبوری پیش آ جاتی ہے کہ مسجد نہیں جا سکتا تو گھر میں پڑھتا ہے، تو تب بھی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سفر میں ہے تو تب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا اللہ یا حسیب یا ذی الجلال والاکرام، 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ مکمل آپ جب نماز پڑھ لیں اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ نماز پڑھ کے ادھر ادھر چلے جائیں پھر بعد میں وظیفہ کریں، نہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، اسی حالت میں، تشہد کی حالت میں جو بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے ہوئے پوری نماز پڑھ کے، سنت نفل وغیرہ مکمل پڑھ کے ہر نماز کے یہ 100 دفعہ وظیفہ پڑھیں، اول آخر اس کے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، اور یہ وظیفہ اس وقت تک آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے۔ بیوی سمجھتی ہے کہ میرا شوہر زیادتی کر رہا ہے، میری جائز ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتا، وہ بھی اس وقت تک کرے جب تک اس کا شوہر بدل نہیں جاتا، صحیح نہیں ہو جاتا، راہ راست پہ نہیں آ جاتا۔ شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی زیادتی کر رہی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو شوہر یہ وظیفہ اس وقت تک کرے جب تک بیوی سمجھ نہیں جاتی، راہ راست پہ نہیں آ جاتی۔ اسی طرح جو دوست ہیں آپس میں، بھائی ہیں، ان کے درمیان جو معاملہ ہو چکا ہے، ناراضگی ہو چکی ہے، بد اخلاقی پیدا ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے،
وہ وظیفہ یہ کریں۔ دونوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ ہو گیا معاملہ تو دونوں کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی اگر دونوں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی معاملہ ہے تو وہ دونوں کر سکتے ہیں۔ ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بیوی ہی زیادتی کرتی ہے تو مرد کرتا رہے، بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر ہی میرا زیادتی کر رہا ہے تو وہ کرے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھے۔ لیکن یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے اپنی گفتگو اللہ سے کرنی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اور اس کے بعد دعا بھی کریں کہ میں نے یہ عمل، یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے کیا ہے، یا اللہ اس میں تو مجھے کامیابی نصیب فرما۔ میرے خیال میں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ بہت سے لوگ پریشان ہیں ان معاملات کے اندر۔ میری بھی دعا ہے اللہ آپس میں اتفاق، پیار، محبت، سلوک پیدا کرے، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، شیطان ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ یہ بھی دعا کیا کرے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری رہنمائی فرما، شیطان کی ذلت سے اور شریر لوگوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا بھی ساتھ کرتے رہیں، اور جب آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ہو جائے تو اس وظیفے کو چھوڑ دیں۔ وہ 10 دن کے بعد ہو، 15 دن کے بعد ہو، مہینہ لگ جائے، اس سے کم یا زیادہ دن لگے، جب آپ سمجھیں کہ ہمارا آپس میں تعلق اچھا ہو گیا ہے، نفرت دور ہو گئی ہے، محبت پیدا ہو گئی ہے، تو اس وظیفے کو چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔